بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں ہمیں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو ہمیں لرزا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہیں سننے میں آتا ہے کہ ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر جان سے مار دیا، اور کہیں ایسے ظالم باپ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ آج ہم ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ یہ واقعہ ایک درندے نما باپ کا ہے جس ظالم نے اپنی چھوٹی سی ننھی بچی کو پریشر کوکر میں ڈال کر مار دیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین، یہ دردناک واقعہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک ایسے ظالم باپ کا ہے جس کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی بیٹی پیدا نہ کرنا۔ جب بھی ماں بننا تو بیٹے کی ماں بننا، کیونکہ مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاں جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہو تو بیٹا پیدا ہو۔ اس ظالم شخص کی بیوی بہت ہی نیک تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، جب بھی مجھے ماں بنانا تو بیٹے کی ماں بنانا، کیونکہ وہ بہت ہی غریب گھرانے کی بیٹی تھی اور اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا یہ دکھ برداشت کر سکتے، اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ، جب بھی میری گود میں کوئی بچہ آئے تو وہ بیٹا ہو۔ اس کا شوہر ہر وقت آتے جاتے اس کو یہی طعنے دیا کرتا تھا کہ جب بھی دینا تو بیٹا ہی دینا، کیونکہ مجھے صرف بیٹا ہی چاہیے۔ اس کی شادی کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی، اور ایک دن وہ اپنے شوہر کو خوشخبری سناتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شوہر یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شوہر نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم جانتی ہو میری خواہش کیا ہے۔ وہ ہر وقت اس بات کو سوچتی رہتی کہ میرا شوہر مجھ سے بیٹا چاہتا ہے۔ وہ دن رات اسی غم میں مبتلا رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ پاک، مجھے بیٹا دے دینا، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بیٹا چاہتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر پہلے سے ہی اس سے بہت ہی زیادہ بدظن ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو نہ جانے وہ اس بیٹی کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ کہتی، یا اللہ، یہ میرے بس میں نہیں، بیٹا یا بیٹی دینا تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں۔ یوں ہی اس عورت کے روتے اور دعائیں کرتے ہوئے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ جیسے ہی اس کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کے سر پر آسمان گر پڑا، اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرے سامنے اپنی اس بیٹی کو کبھی مت لے کر آنا، مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم نے بیٹی پیدا کی۔ جب اس بچی کو پیدا ہوئے 7 دن گزر گئے تو رشتہ دار مبارکباد دینے لگے۔ اس آدمی کو ایسا لگا کہ جیسے ہر کوئی اس پر طنز کر رہا ہو، طعنے دے رہا ہو کہ تم بیٹی کے باپ بن چکے ہو، تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یوں ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس کی بیٹی چلنے پھرنے لگی اور اسے بابا بابا کہہ کر پکارنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں کبھی بھی باپ کا پیار آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہمیشہ غصے سے، نفرت سے اسے دھکار دیتا، اسے دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا، کیونکہ وہ ایک بے رحم اور ظالم باپ تھا۔ دوسری بار اس کے گھر پھر خوشخبری آئی، اس کی بیوی پھر حاملہ ہوئی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس بار مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ اسی تمنا اور خواہش میں اس کے 10 سال گزر گئے، اور یوں وہ 5 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے ایک کے بعد ایک اسے 5 بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا، لیکن وہ بدبخت ان معصوموں کو بوجھ اور مصیبت سمجھتا رہا، اور اتنا ظالم اور بدبخت باپ تھا جس نے ان 5 بیٹیوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی ننھی معصوم بیٹیوں کی صرف ماں ہی تھی جو انہیں باپ کی شفقت بھی دیتی رہی۔ وہ نیک ماں بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی اور ان کو باپ سے ہمیشہ دور رکھتی، کیونکہ اس کے دل میں ڈر تھا کہیں ان کا باپ ان چھوٹی بچیوں کو مار ہی نہ ڈالے۔
وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ ان سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری بیٹیوں کے لیے محبت پیدا کر دے، اپنے باپ کے پیار کے لیے وہ ترس رہی ہیں۔ یا اللہ یہ تیری جنت کے پھول ہیں، ان کو کمزور جان نے پیدا کیا ہے، ان معصوم پھولوں پر رحم فرما اور ان کے باپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ وہ جب سے ان 5 بیٹیوں کی ماں بنی تھی تب سے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم برداشت کرتی کہ کہیں میرا شوہر میری بیٹیوں پر ظلم نہ کرنا شروع کر دے۔ اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے دوسری شادی کی تو اس کا باپ اسے اس کی مرضی کی شادی کرنے پر جائیداد سے الگ کر دے گا۔ وہ اپنے باپ کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسے بیٹا بھی چاہیے تھا۔ اس کی بیوی اس بار پھر حاملہ ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں قسم کھاتا ہوں اگر تو نے اس بار ایک بیٹی کو جنم دیا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ وہ نیک بیوی اللہ کے حضور روتی اور گڑ گڑا کر دعا کرتی، یا اللہ پاک مجھے اس بار بیٹے کی نعمت عطا کرنا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس عورت کی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہی تھا کہ اس کے شوہر نے پیدائش سے ایک دن پہلے اپنی بیوی کو کہا، اگر تو نے اس بار بیٹی پیدا کی تو میں تجھے اور تیری بیٹی دونوں کو ہی مار ڈالوں گا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ سہم چکی تھی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کا شوہر ایک دائی کو اپنے گھر لے آیا اور خود کمرے کے باہر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا۔ جیسے ہی اس نے بچے کے رونے کی آواز سنی اور دائی باہر آئی تو اس نے آ کر کہا، چھٹی بیٹی مبارک ہو۔ جیسے ہی اس نے چھٹی بیٹی کا نام سنا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ فوراً سے اندر گیا۔ اس کی 5 بیٹیاں یہ سن کر اندر بھاگی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک چھوٹی سی بہن دی ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے آ کر اپنی 5 بیٹیوں کو دھکا دیا اور چھٹی بیٹی کو اٹھا لیا جو ابھی پیدا ہوئی تھی۔ ماں یہ دیکھ کر تکلیف سے تڑپ رہی تھی کہ نہ جانے میرا شوہر اس ننھی بچی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ ظالم شخص اس بچی کو پکڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، آخر میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کبھی سوچتا اس کو آگ میں ڈال دوں۔ شیطان اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ اچانک اس کی نظر پریشر کوکر کے اوپر جا پڑی۔ اس نے سوچا کہ اس میں تو بچی کی ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی، 5 منٹ میں گل جائیں گی اور میں ان کو پھینک دوں گا۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اٹھ کر آئی اور اس کو کہنے لگی، خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو۔ اس نے ایک زوردار دھکا اپنی بیوی کو دیا۔ وہ بیچاری پہلے ہی تکلیف میں تھی، اپنی بیٹی کا یہ دکھ دیکھ کر تڑپ رہی تھی، لیکن ظالم باپ نے پرواہ نہ کی اور اس ننھی سی بچی کو پریشر کوکر کے اندر ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پریشر کوکر پھٹ گیا، ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین کانپنے لگی، دیواریں کانپنے لگی، آسمان رونے لگا۔ اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ کو جلال آیا، زلزلہ آنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹنا شروع ہو گئی اور اس ظالم انسان کا چہرہ کتے کا چہرہ بن گیا۔ استغفر اللہ۔ زمین پھٹنا شروع ہو گئی اور وہ کتا نما انسان کو زمین اپنے اندر نگل رہی تھی۔ جب زمین نے اس ظالم باپ کو اپنے اندر نگلنا شروع کیا تو اس کی نظر 5 بچیوں پر پڑی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ زلزلہ، زمین کا کانپنا اور آسمان کا لرزنا اس ظالم باپ کے لیے ہی تھا، کیونکہ وہ معصوم تتلیاں، وہ معصوم بچیاں ایسے ہی کھڑی تھی، ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ جب اس کی نظر اپنی ان 5 بیٹیوں پر پڑی تو اس نے سوچا یہ وہی معصوم بچیاں ہیں جن کو میں دیکھ کر ہمیشہ دھتکارتا رہا اور ان سے نفرت کرتا رہا۔ وہ ننھی شہزادی جس کو میں نے مار ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج اس گناہ کی سزا اس کے باپ کو مل رہی تھی جو بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا۔ وہ ظالم باپ زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا تھا، کوئی غیبی طاقت اس کو کھینچ رہی تھی۔ وہ بچی جس کو پریشر کوکر میں ابال کر اس نے مار دیا تھا، اس کو کیسے بچا پاتے، کیونکہ پریشر کوکر پھٹ چکا تھا اور اس کی کمزور ماں اس حالت میں نہیں تھی کہ اس کے باپ کا مقابلہ کر سکتی، تو بچی بے دردی سے مر چکی تھی، لیکن اس کی ماں کو بچا لیا گیا تھا اور اس کی ماں کے ذریعے اس پورے واقعے کا پتہ چلا۔ وہ زمینی عذاب اس ظالم باپ پر نازل ہوا، قدرت کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ سننے میں آتا ہے کہ اس وقت بہت ہی بھیانک قسم کا زلزلہ آیا تھا جس میں لاکھوں افراد
مر چکے تھے۔ وہ ماں بتاتی ہے کہ جب وہ ظالم باپ زمین کے اندر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آگ باہر نکل رہی تھی۔ جس طرح سے اس نے اپنی معصوم بچی کو جلایا، اسی طرح سے وہ بھی دنیا میں ہی آگ میں جل رہا تھا۔ اسی وقت زلزلہ آ رہا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم بھی بچ پائیں گے یا نہیں، مگر میں نے اور میری بیٹیوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ رحم مانگ رہا تھا لیکن اس پر رحم نہیں کیا جا رہا تھا۔ ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹیوں سے نفرت مت کرو، کیونکہ میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں اس کے باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سنو، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے داخل ہوتے ہیں اور اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے۔ ذرا سوچئے، جس گھر میں دن رات 70,000 فرشتے رہتے ہوں وہ گھر بھلا کیسے اللہ کی رحمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرنا 10 بار کعبہ کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی عورت کو بہت ہی بلند رتبہ دیا گیا ہے، وہ چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے ماں کے روپ میں ہو، بیوی یا بہن کے روپ میں ہو، ان کی عزت کیجئے، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھیے، ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ بیٹی رحمت ہے اور اس کو ایسے جلایا نہیں جاتا۔ آنے والے وقت میں یہ بیٹیاں ہی اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں، اور ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بیٹی کی پیدائش پر منہ بنا لیا جائے، بلکہ بیٹی کی پیدائش پر بھی اتنی ہی خوشیاں منانی چاہیے جتنی ایک بیٹے کی پیدائش پر منائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا۔